السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ حضرات ذی وقار، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سأذکر حبی للحبیب محمد، سأذکر حبی للحبیب محمد کما وصف العشاق حب الحبائب۔ کہ دوسرے عشاق اپنے محبوبوں کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، میں تو اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی عظمت اور رفتوں کا تذکرہ کروں گا۔ وہ تذکرہ کہ آسمانوں کا رب عرش معلیٰ پہ بول اٹھا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا تذکرہ آپ کی ذات کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور شاعر رسول حسان رضی اللہ تعالی عنہ یوں لب کشا ہوئے وشق لہ من اسمہ لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آسمان والے نے اپنے محبوب کے نام میں سے میرے محبوب کے نام کو نکالا ہے،
کہ آسمانوں کا رب وہ معبود ہے اور فرش والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام نامی، وہ اسم گرامی میری زبان پہ آیا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ کیا بات ہے۔ اور وہ زمین و آسمان کا رب کس شان سے اپنے محبوب کی رفتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ کس کی؟ بلد امین کی، شہر مکہ کی قسم وہ مالک اٹھا رہا ہے۔ اللہ میرے شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ اس میں کعبۃ اللہ موجود ہے، یا پھر قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس میں وہ پتھر موجود ہے جس کو نبیوں نے چوما ہے۔ اللہ یا پھر قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ اس میں وہ مقام موجود ہے جس کے تو نے یہ رفتیں بخشتے ہوئے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا اس میں مقام ابراہیم موجود ہے؟ اس وجہ سے قسم اٹھاتا ہے، یا پھر قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ اس میں مقام عرفات موجود ہے، یا پھر قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ اس میں مقام منا موجود ہے۔ اللہ اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ اس میں ملتزم موجود ہے۔ اللہ قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے، کیا اس میں وہ بابرکت چشمہ موجود ہے جس کو زمزم کہا جاتا ہے؟ اللہ اس وجہ سے قسم اٹھاتا ہے۔ کہا میرے حبیب میں نے اس کی قسم تورات میں نہیں اٹھائی، انجیل میں نہیں اٹھائی، زبور میں نہیں اٹھائی، صحیفوں میں نہیں اٹھائی۔ میرے حبیب کعبہ تو پہلے بھی تھا، حجر اسود تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، مقام منا تو پہلے بھی تھا، زمزم کا چشمہ تو صدیوں سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی قسمیں تورات میں نہیں اٹھائی، انجیل میں نہیں اٹھائی، زبور میں نہیں اٹھائی۔ تو فرمایا اللہ پھر کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا میرے حبیب میں اس لیے مکے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں مقیم ہیں،
آپ اس میں بستے ہیں۔ جب آپ کے نبوت والے قدم میری توحید کے لیے ان راہوں پہ چلتے ہیں، میں عرش معلیٰ پہ اس کی قسمیں اٹھا دیتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سی شانوں کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کس مقام کا تذکرہ کیا جائے؟ پورا قرآن محمد مصطفیٰ کی شان سے بھرا پڑا ہے، لیکن آپ کو بھیجا کس لیے ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کس بات کا گواہ؟ فرمایا میرے حبیب خالق میں ہوں، گواہ تو ہے، مالک میں ہوں، گواہ سید البشر ہے۔ فرمایا رازق میں ہوں، گواہ نیر رسالت ہے۔ فرمایا معبود میں ہوں، گواہ سید الکونین ہے۔ فرمایا داتا میں ہوں، گواہ رسول ہاشمی ہے۔ فرمایا مولا میں ہوں، گواہ جو ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا زندگی اور موت میں دیتا ہوں، گواہ قرآن ناطق ہے۔ فرمایا اولاد میں دیتا ہوں، گواہ رسول الثقلین ہے۔ فرمایا شفا میں دیتا ہوں، گواہ رحمت کائنات ہے۔ فرمایا عزت میں دیتا ہوں، گواہ خاتم النبیین ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ عرش والا عرش کی بلندیوں پہ بول اٹھا۔ فرمایا کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اے میرے حبیب عزت ہم ادا کرنے والے ہیں۔ بیدک الخیر، ہر چیز کے خزانے تیرے پاس ہے، کیونکہ علی کل شیء قدیر تو ہے، اور گواہ محمد الرسول اللہ۔ تو صرف گواہ صرف محمد مصطفیٰ ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے نام لیواؤں کے بارے میں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فرمایا میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے کہ میں بھی عرش والے کی طرف بلاتا ہوں، میرے نام لیوا بھی اس کی طرف بلاتے ہیں، اور ہماری تو دعوت ہی یہی ہے۔ ہم اپنی طرف تو نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں تو زمین و آسمان کے رب کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے
طرف بلاتے ہیں کہ آؤ محمد مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جی میں آتا ہے کہ اس نام کی خوشبو لے کر سارے عالم میں پھروں اور باد صبا ہو جاؤ۔ میں شیخ الحدیث و تفسیر اپنے استاد محترم پروفیسر سعید کلیروی حافظہ اللہ اور اپنی پوری جماعت کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا انہوں نے موقع دیا ہے۔ اللہ ان سب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت ہی دبنگ لہجے میں اپنے خیالات کو الفاظ کے روپ میں ڈھال رہے تھے بڑے ہی پیارے بھائی مولانا حافظ عمر فاروق محمدی صاحب۔ ابھی انشاءاللہ چند لمحات کے بعد حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک مختصر نظم کے لیے